کہ حسن کی شبنم بھی ہے اور غیظ کا شعلہ بھی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس میں آ کے بھی مجلس تک نہیں آتے. بس میں شعر انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. حسن کی شبنم بھی ہے اور غیظ کا شعلہ بھی ہے, چہرہ عباس میں یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے, غیظ سے چلتا ہے پارا صبر سے گرتا بھی ہے. غیظ سے ہو ہی نہیں سکتا, دوسرا مصرع میں پڑھوں اور دلوں میں نہ اترے. غیظ سے چلتا ہے پارا صبر سے گرتا بھی ہے, ہم عزاداروں کا لہجہ گرم بھی ٹھنڈا بھی ہے. اللہ اکبر, غور فرمائے, ہم عزاداروں کا لہجہ گرم بھی ٹھنڈا بھی ہے. غیظ سے چلتا ہے پارا صبر سے گرتا بھی ہے, ہم عزاداروں کا لہجہ گرم بھی ٹھنڈا. شعر سنیے, کیوں نہ پہچانے نبی محشر میں ماتمدار کو, کیوں نہ پہچانے نبی محشر میں ماتمدار کو, نام بھی سن رکھا ہے دیکھا ہوا چہرہ بھی ہے. کیوں نہ پہچانے نبی محشر میں ماتمدار کو, حسن کی شبنم بھی ہے اور غیظ کا شعلہ بھی ہے, چہرہ عباس میں یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے. چہرہ عباس میں یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے, کہ صبر سے گرتا ہے پارا غیظ سے چلتا بھی ہے, ہم عزاداروں کا لہجہ گرم بھی ٹھنڈا بھی ہے. ایک جری کے خوف سے 9 لاکھ ہے سہمے ہوئے, جتنی آبادی ادھر ہے اتنا سناٹا بھی ہے. معجزہ زینب کا ہے یہ پردے کے عنوان سے, سر پہ چادر بھی نہیں ہے ثانیہ زہرا بھی ہے. تو کشتی فرش عزا پر آئیے ورنہ جناب ڈوبنے والوں میں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہے. نہیں پہنچا اپنے معیار کا, اب اعجاز دیکھی گئی امام کا, عشق گرد دار تک نہیں پہنچا, اپنے معیار تک نہیں پہنچا, شام و کوفہ الٹ چکے سجاد, ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا. اللہ اکبر, شام و کوفہ الٹ چکے سجاد, ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا. آئیے بہت ہی ادب و احترام سے میں گزار ہوں علی جناب مولانا سید تنویر عباس صاحب قبلہ لکھنؤ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو مجلہ و منور فرمائے. بر محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھ دے محمد والے. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مداح اہل بیت سید محمد عباس رضوی ابن سید مقبول احمد رضوی کو پڑھ کے بخش دیجیے. جب لوگ یہ تانے دے رہے تھے کہ رسول تو ابتر ہیں, تو پروردگار نے کہا رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب پروردگار نے ایک دوسری جگہ پہ اعلان فرمایا لَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
اے رسول، گفتگو کا آغاز ہوا، اے رسول میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول کو۔ اے رسول کہنے والا کون ہے؟ پروردگار ہے، اپنے حبیب سے، کائنات کے عظیم ترین انسان سے پروردگار یہ کہہ رہا ہے، اے رسول ان قریب میں تمہیں وہ دوں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو رضایت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، رضایت راضی بھی الگ الگ طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ آپ بھی راضی کرتے ہیں، بچوں کو راضی ٹافی پر کیا جاتا ہے، حکمرانوں کو راضی ڈالروں سے کیا جاتا ہے۔ نبی کو اگر راضی کرنا ہے تو کیا زمین دے کے راضی کرے گا؟ کیا آسمان دے کے راضی کرے گا؟ کیا چاند دے کے راضی کرے گا؟ آواز آئے گی لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب یہ زمین تمہاری وجہ سے ہے، یہ آسمان تمہاری وجہ سے ہے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ تو اب اگر رسول کو راضی کرنا ہے تو اب رسول کو کیسے راضی کیا جائے؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس کے ذریعے سے رسول کو راضی کیا جائے۔ اب رسول کو جب راضی کرنا ہوا تو اس کے لیے پروردگار نے اہتمام اور انتظام کیا کیا کہ جب آغوش خدیجہ میں فاطمہ آ گئی تو رسول نے پڑھ کے کہا رضا فاطمہ من رضائی، فاطمہ کی رضا میری رضا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ کیا کہا؟ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے۔ تو اب جو فاطمہ کی رضا کیا کہلائی؟ رسول کی رضا کہلائی۔ فاطمہ کی رضا، فاطمہ کی رضایت، فاطمہ کی رضایت رسول کی رضایت کہلائی۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے ہم مسلمان رہے تو رسول کو راضی کرے یا فاطمہ کو راضی کرے؟ رسول نے خود کہہ دیا ہے اگر میری رضا چاہتے ہو تو فاطمہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اب کتنا ہی کوتاہی نہ سہی کوئی رسول کے کتنا ہی قریب ہو جائے، اگر اس نے فاطمہ کو راضی نہیں کیا تو وہ سمجھ لے جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ اچھا، رسول نے رضایت کا اظہار کیا، رسول نے اپنی رضایت کا اظہار کیا۔ کس وقت؟ جب آغوش خدیجہ میں بی بی کا وجود آیا تو رسول نے اپنی رضایت کا اظہار کیا۔ یہ ہے رسول کی رضایت کہ جب فاطمہ دنیا میں آئی تو رسول راضی ہوئے۔ اور ایک رضایت اور ملتی ہے جب رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، پروردگار راضی ہو گیا۔ تو اب دو رضایت ہو گئی، ایک رضا رسول کی رضا اور ایک رضا اللہ کی رضا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اسلام دو رضا کا نام ہے، یا فاطمہ کی رضا کا نام ہے یا علی کی رضا کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فاطمہ بی بی رضا رسول اور اکیلی اکلوتی بیٹی، اکلوتی رسول کی یہ بیٹی، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ،
اب اس سورے کی کس کی شان میں نازل ہوا؟ اس اکلوتی بیٹی فاطمہ کی. اس سورے کی زیادہ تر آیتیں قرآن کو پڑھیے تو کہیں انا آتینا، آتینا پڑھا قرآن میں، آتینا کی تکرار نہیں. کل کوثر، کوثر کی تکرار نہیں. ونہر، ونہر کی تکرار نہیں. انا آتینک الکوثر فصل لربک ونہر. انا شانئکا، شانئکا کی قرآن میں تکرار نہیں. ابتر، ابتر کی تکرار نہیں. کہ تم نے پہچانا نہیں قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر میں نے لفظوں کی تکرار اس لیے نہیں رکھی ہے کہ فاطمہ ایک اکیلی رسول کی بیٹی ہے، تو جو خدا لفظوں کی تکرار نہ کرے وہ بیٹیوں کی تکرار کیا کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد. شان ہی میں تو نازل ہوئی ہے آیت نا، شان ہی میں تو آیت نازل ہوئی ہے نا. انا آتینک الکوثر. اچھا رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. اب ہم کیسے سمجھیں؟ صاحبان فہم کا مجمع ہے. کیسے سمجھیں رسول کی اکلوتی بیٹی ہے؟ تو قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رسول کیا ہے؟ رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. رسول کیا ہے؟ رحمت ہے. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر بچہ کہہ دے گا. رحمت کہتے ہیں بیٹی کو. رحمت کہتے ہیں بیٹی کو. اگر کئی بیٹیاں ہوتی تو کہنا چاہیے تھا رحمت ایک رحمت، کہنا چاہیے تھا رحمات، رحمات کہنا چاہیے تھا. مگر پروردگار نے رحمت کہا ہے، رحمات نہیں کہا ہے. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول کی رحمت کہہ کے جو پروردگار نے کہا یہ رسول کی ایک بیٹی تھی جو ایسی پاکیزہ تھی، ایسی عظیم خاتون تھی، رحمت بن کے آئی، اکیلی بن کے آئی. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے بن کے آئی ہے. ایک صلوات پڑھ دے. اکیلی ہوگی اور رحمت ہوگی. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. اور اس کے بعد کرامات کیا ہے؟ فضائل کیا ہے؟ اس عظیم خاتون کی جو کائنات کے لیے، رسول کے لیے کی عظیم بیٹی رحمت بن کے آئی، تو اس کی رحمت کا اندازہ بھی لگائیے. ایک روٹی دے گی تو جنت مل جائے گی. کس چیز کے ذریعے سے؟ کتنے لوگ آج جناب آدم سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک کتنے روٹیاں کھلا رہے ہیں اور کھلاتے رہیں گے، مگر فاطمہ نے کیسی روٹی کھلا دی کہ پروردگار نے جنت ہی دے دی. کہ تم نے پہچانا نہیں، کھلانے والے بہت ملیں گے مگر فاطمہ کی اس روٹی میں جو خلوص تھا، خلوص، وہ خلوص جو تھا اس کی بنیاد پہ پروردگار نے اچھا روٹیوں کے بدلے میں پروردگار نے جنت دے دی. اچھا جنت دے دی. صرف جنت ہی نہیں،
آیت نازل ہوئی ہے. صرف آیت نہیں بلکہ آیت نہیں سورہ نازل ہوا ہے. اچھا روٹیاں جب دے دی تھی، جب روٹیاں دے دی کس چیز کے بدلے میں دی؟ روٹیاں دی تو جنت پروردگار نے اس کے عوض میں بدلے میں دے دی. تو اب کیا ضرورت ہے یہ سورہ نازل کرنے کی؟ بتائیے. جب روٹیوں کے بدلے میں روٹیوں کی قیمت پروردگار نے جنت دے دی تو کیا ضرورت ہے کہ پروردگار پھر جو ہے آیت اور سورہ نازل کرے؟ کب پہچانا نہیں. کبھی کبھی کام کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے اور کام کی اچھائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اجرت دینے کے بعد بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ماہ رمضان میں مولوی صاحب آئے نماز پڑھانے کے لیے. جب جانے لگے تو آپ نے کہا مولانا صاحب 1 مہینے آپ اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے، اتنا سب کاروبار چھوڑ کر کے آئے، آپ نے جو اپنا وقت دیا ہے ہم اس وقت کی آپ کو اس کے بدلے میں پیسہ دے رہے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. مگر انصاف سے بتائیے گا جب وہ مولوی صاحب جانے لگتے ہیں تو کیا اجرت دے کے صاحب خانہ، نماز پڑھنے والے، محلے والے، چاہنے والے اپنے گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آتے ہیں کہتے مولانا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس فریضے کو ادا کروایا. ہم نے کہا شکریہ کس بات کا؟ آپ نے پیسہ دے کر کے اجرت تو دے دیا. کام اتنا بڑا تھا کہ صرف اجرت کافی نہیں تھی، شکریہ کی بھی ضرورت تھی. کام اتنا بڑا تھا تو پروردگار نے بھی روٹیوں کے بدلے میں جنت تو دے دی، مگر شکریہ کے طور پر سورہ تیر کو نازل کر کے بتایا اے فاطمہ لو یہ تمہارے طفیل میں اور تمہاری فضیلت میں اس سورہ کو نازل کیے دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں. تو سورہ پروردگار کی طرف سے ان روٹیوں کے بدلے میں نازل ہوا. اچھا اب یہ سورہ جو نازل ہوا بی بی کو ان روٹیوں کے بدلے میں، تو یہاں تک کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا معاملہ کیا تھا؟ رسول نے کہا اے فاطمہ حسنین، شان نزول اس کا یہی تو ہے. رسول نے کہا اے فاطمہ روزے رکھ لو، حسنین بیمار ہے، شفا پا جائیں گے. آپ سب کی نظروں کے سامنے سارے واقعات ہیں. روزہ رکھا. سائل آتا ہے تو کیسے؟ افطار کا جیسے ہی وقت ہوا اور یہ لقمہ جانے والا تھا کتنے میں، سائل آنے کے بعد کہتا ہے میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں. تو یہ بتائیے اچھا ایک دن نہیں ہوا، کتنے دن ہوا؟ دوسرا دن آیا پھر اسی ٹائم پر، تیسرا دن آیا پھر اسی ٹائم پر. تو اب بہت سے مفسرین اس میں مودودی نے یہ بیان کیا کہ یہ جو سائل آئے تھے، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، یہ جو سائل آئے تھے یہ سائل فرشتے تھے جو عظمت فاطمہ کو بیان کرنے کے لیے در سیدہ پہ آئے تھے. اچھا آئے کس وقت؟ کس کے بدلے میں؟ روٹیاں دے دیجئے. اب فرشتہ کیا روٹی کھاتا ہے؟ فرشتہ کیا روٹی کھاتا ہے؟ فرشتہ تو روٹی کھاتا نہیں ہے. تو اللہ نے یہ جو روٹیوں کے بدلے میں جنت دی تو در حقیقت کمال صدیقہ طاہرہ کو ظاہر کرنا تھا.
اچھا روٹیاں جو دی بی نے اس کے بدلے میں کیا دیا پروردگار نے؟ جنت عطا کیا. تو یہ بتائیے کیا یہ جنت جو روٹیوں کے بدلے میں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، جو روٹیوں کے بدلے میں جنت دی گئی بی بی کو، تو کیا یہ جنت کوئی اور جنت ہے؟ اور وہ جنت جس میں جناب آدم تھے وہ جنت کوئی اور جنت تھی؟ کیا وہ جنت کوئی اور جنت؟ اور یہ جنت جو بی بی کو روٹیوں کے بدلے میں دی گئی یہ کوئی اور جنت ہے؟ نہیں. اب انصاف بتائیے، رسول تھے مگر اظہار رسالت کب ہوا؟ 40 سال کے بعد. رسول تھے مگر اظہار ہوا 40 سال کے بعد. بھئی یہ جنت بھی اللہ کی جنت تھی اور یہ فاطمہ کی جنت تھی مگر اظہار ہوا ہے روٹیوں کے دینے کے بعد. ایک صلوات تو دے. در سیدہ پہ سائل آتا ہے اور سائل آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں بھوکھا ہوں. سائل آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں ضرورت مند ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کیا کہتا ہوں؟ میں مسکین ہوں. در سیدہ پہ آیا کیا کہا؟ میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں. فرشتہ ہے مگر در سیدہ پہ آنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ مودودی صاحب فرشتہ ہے نا، در سیدہ پہ آنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، میں مسکین ہوں. یہی تو کہہ رہا ہے در سیدہ پہ آنے کے بعد یہ فرشتہ. اب ان فرشتوں کی عظمت کو پہچانیے کہ اگر یہ در انبیاء کے پاس جاتے ہیں تو حلال مشکلات ہوتے ہیں. یہ انبیاء کے پاس فرشتے جاتے ہیں تو حلال مشکلات ہوتے ہیں، مگر جب در سیدہ پہ آتے ہیں تو یتیم بن کے آتے ہیں، فقیر بن کے آتے ہیں، مسکین بن کے آتے ہیں. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، اے صاحبان ولا، اے اہل بیت کو چاہنے والوں، اب اگر در سیدہ پہ آنا، در اہل بیت پہ آنا، اکڑ کے نہ آنا، فقر کے ساتھ نہ آنا، بلکہ سر کو جھکا کے آنا، تکبر کو مٹا کے آنا، یتیم بن کے آنا، فقیر بن کے آنا، مسکین بن کے آنا، تو جو خدا کل فرشتے کو دلا سکتا ہے وہ ہم محبان اہل بیت کو بھی عطا کرا سکتا ہے. چلو پودے محمد. اچھا یہیں سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا ہمارے جوان بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے. اچھا روزہ رکھنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ رسول ہی نے تو کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ رسول نے کہا تھا. کس چیز کے لیے؟ حسنین بیمار ہے، مجھے لفظوں کو بدل کے کہنے دیجئے. رسول نے یہ بیماری، حسنین کی بیماری میں فاطمہ سے صرف روزہ ہی رکھنے کو نہیں بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہوں، رسول نے فاطمہ سے منت ماننے کو کہا تھا. اے منت کو بدعت کہنے والوں، پہلے یہ دیکھو یہ رسول نے پہلے ہی منت کا لفظ رکھا ہے. ایک صلوات ہو گئے. انکار کر دے کوئی؟ سارے مفسرین، مورخین، کس نے کہا ہے؟ اچھا اب بات آگے بڑھی تو حسنین کی شفا کے لیے بی بی نے روزہ رکھا. تو روزے میں ہوا کیا؟ جو روٹیوں کے بدلے میں جنت ملی، تو اب اس کے سلسلے میں بہت سے علماء نے ان روٹیوں کی تعداد بتائی ہے
کہ وہ روٹیاں کتنی تھی جس کے بدلے میں وہ روٹیاں کتنی تھی جس کے بدلے میں جنت ملی ہے؟ وہ روٹیاں تھیں 15 روٹیاں تھیں، 15 روٹیاں تھیں جو خانہ زہرا میں، جو خانہ بطول میں، جو خانہ صدیقہ میں پکی، اور یہ 15 کے 15 ہی دے دی گئیں۔ تو ان روٹیوں کا حصہ بھی ہے۔ رسول نے کہا تھا فاطمہ روزہ رکھ لو، روٹیاں بنی 15، تو اب اس میں حصے میں کس کی روٹیاں تھی؟ 3 تھی بی بی کی، 3 تھی بی بی کی، 3 تھی مولا کائنات کی، 3 تھی امام حسن کی، 3 تھی امام حسین کی۔ کتنی روٹیاں ہوئی؟ 12 ہوئی۔ اب 3 روٹیاں کس کی تھیں؟ اگر آپ کے گھر میں سارے گھر والے روزہ ہوں گے اور گھر میں کوئی اور مہمان ہوگا تو کیا اس کے لیے روٹیاں نہیں ہوں گی؟ تو ہر آدمی کہے گا سب میں گھر والوں کے لیے بن رہی ہے تو اس کے لیے بھی روٹیاں بنیں گی۔ اب وہ 3 روٹیاں تھی کس کے لیے، کس کی تھی؟ وہ 3 روٹیاں بھی جناب فضہ کی تھی۔ تو اب پروردگار نے جنت دی ہے روٹیوں کے بدلے میں۔ وہ روٹیاں تھی کن کی؟ انسانات کی تھی، اور اسی میں جناب فضہ کی بھی تھی۔ تو اگر ان کے گھر کی کلیر اگر روٹیاں دے دے تو اسے جنت اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو ہم محبان اہل بیت اگر اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو خرچ کر کے آل محمد کی راہ میں، تو جنت کے حقدار کیوں کر نہ بنیں گے؟ چلو پڑھے محمد۔ اچھا، سائل آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں مسکین ہوں۔ میں در سیدہ پہ بھرپور توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ سائل آنے کے بعد کیا کہتا ہوں؟ میں مسکین ہوں۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ باہر آدمی کہے گا مسکین کہتے ہیں غریب کو، مسکین کہتے ہیں بھوکے کو، مسکین کہتے ہیں فقیر کو۔ مسکین کے ایک معنی بتائے گئے سکون کے، تو اب ان فرشتوں نے در سیدہ پہ آ کے بتایا اگر کسی کو سکون چاہیے مسکین کہتے ہیں سکون کو، فرشتہ سکون چاہتا تھا درد۔ اب اگر اس کی مثال دیکھتے ہو تو آؤ چلو گہوارے حسین کی طرف، فردوس وہاں کا فرشتہ اسے سکون چاہیے تھا تو گہوارے حسین سے اپنے کو مت کرتا ہے، اسے زندگی میں سکون مل جاتا ہے۔ ایک صلوات ہو گئے۔ مسکین تھا، اور ایک بات کیا کہتا ہے؟ میں یتیم ہوں۔ اب اصل میں نا مسئلہ یہ ہے آج کل اذان بھی جو ہے ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسے لوگ دیتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اذان ہو رہی ہے یا کوئی کی پکار کرنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بات واضح ہو گئی میری کم سے کم جو ہے۔ تو عزیز گرامی، یتیم، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم فرشتے کا تو باپ ہوتا نہیں۔ اختر صاحب کے والد ان کے 40 محمد عباس صاحب مرحوم کی، لہذا انسانوں میں تو یتیم ہوتا ہے لیکن فرشتوں میں کوئی یتیم ہوتا نہیں۔ فرشتہ آیا، مودودی صاحب کہہ رہے ہیں، مسکین بن کے آیا، یتیم بن کے آیا،
تو یتیم اس کو بھی کہتے ہیں جو یتیمان آل محمد ہے. اب موقع نہیں ہے وضاحت کا. اس کو بھی یتیم کہتے ہیں. اب یہ فرشتہ بھی در سیدہ پہ آنے کے بعد کہتا ہے میں یتیم آل محمد میں سے ہوں, میں آپ کے دروازے پہ نہ آؤں تو کس کے دروازے پہ جاؤں. اچھا مسکین ہو گیا, یتیم ہو گیا, سائل آیا, آنے بعد میں اسیر ہوں. اب اللہ نہ کرے کوئی فرشتہ کہے میں اسیر ہوں, اس لیے کہ فرشتہ اسیر ہو نہیں سکتا ہے, اسیر کرنے آتا ہے, اسیر ہوتا نہیں ہے. فرشتہ اسیر کرنے آتا ہے, اسیر ہوتا نہیں ہے. اسیر کون ہوتا ہے؟ کبھی کبھی انسان محبت کا اسیر ہو جاتا ہے. یہ فرشتہ در سیدہ پہ آنے کے بعد کہتا ہے میں محبت آل محمد کا اسیر ہوں. صلوات پڑھیں. اچھا تو آپ روٹیوں کے بدلے میں جنت پروردگار نے دے دی, تو جنت کس کی ہو گئی ملکیت؟ جناب فاطمہ کی ہو گئی. تو اب جو ملکیت ہو گئی, تو جب کسی کی ملکیت کوئی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے اپنے گھروں کا پر بورڈ لگاتے ہیں, کاشانوں پر, اپنے محلوں پر تختی لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ میری ہے, یہ مجھ سے نسبت رکھتی ہے, اس میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے. جب جنت فاطمہ کی ہو گئی اسی لیے تو یہ جنت البقیع جنت البقیع ہو گئی. اس لیے روٹیوں کے بدلے میں بی بی نے جنت کو حاصل کر لیا, لے لیا. اور اچھا اب یہ جنت جو ہے, اب یہ جنت جو ہے بیویوں کی روٹی کے بدلے میں, اب روٹیوں کے بدلے میں مل گئی, تو اب یہ جنت البقیع ہوئی. تو اب جب ان کی جنت ہو گئی, ان کی ملکیت ہو گئی, تو انسان سے بتائیے جب آپ کی کوئی ملکیت ہو جاتی ہے, جب آپ کی کوئی پراپرٹی ہو جاتی ہے, تو اپنے گھر میں ہر کس کو ناقص کو داخل نہیں کرتے ہیں, پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ داخل ہونے کے لائق ہے یا نہیں. اے فاطمہ کی جنت میں داخل ہونے والوں, پہلے اپنے کو ایسا لائق بنا لو کہ فاطمہ کہہ دے یہ میری جنت میں داخل ہونے کے لائق ہے. بادشاہ نام تھا اس مرحوم کا کہ جس کی عرفیت تھی, انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے, اپنے مدح آل محمد کے ذریعے سے اپنے کو جنت کا حقدار بنا لیا تھا. اور کیسا حقدار بنایا تھا, کیسا حقدار بنایا تھا کہ ہر آل محمد کے چاہنے والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جنت کا مستحق قرار پائے. تو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ بھرپور توجہ. جنت کیسے مل سکتی ہے؟ کہ جنت فاطمہ کی روٹیوں کے بدلے میں پروردگار نے دی. عمل میں اتنا خلوص تھا. اے میرے بھائیوں, اے میرے دوستو, ہماری نماز میں خلوص ہونا چاہیے, جنت چاہیے. ہماری مجلسوں میں خلوص ہونا چاہیے, ہماری عبادتوں میں خلوص ہونا چاہیے, ہمارے حج و زیارت میں خلوص ہونا چاہیے. ہم جنت کے اگر شوق رکھتے ہیں, تو اگر ہم حقیقی معنوں میں فاطمی بننا چاہتے ہیں, علوی بننا چاہتے ہیں, تو ہمارے عمل میں اگر خلوص ہوگا تو فاطمہ کہیں گی یہ میری سیرت پہ چلنے والا ہے, اس نے خلوص سے عمل انجام دیا ہے, لہذا یہ بھی میری جنت میں.
میری جنت میں کیوں؟ اس لیے کہ آج کے اس زمانے میں ہر آدمی اپنے جیسا آدمی تلاش کرتا ہے اپنا طرفدار بنانے کے لیے۔ فاطمہ بھی اپنے قریب بلانے کے لیے ایسے کو چاہیں گی جو ان جیسا ہو۔ جب سلمان نے اپنے کو ویسا بنا لیا تو رسول نے پڑھ کے کہا السلمان منا علی البیت، ان کے عمل نے، ان کے خلوص نے۔ ہم بھی اگر فاطمہ کی جنت میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے عمل میں وہ خلوص ہونا چاہیے، اور صرف عمل میں کردار گواہی دے، ہمارے اخلاق، ہمارے اقوال گواہی دے۔ انہیں صاحبان کردار میں سے جس مرحوم کی آج 40ویں کی مجلس ہے، وہ بھی ایسا ہی صاحب کردار تھا، کربلائی تھا۔ ہر آدمی کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے اربپتی پڑے ہیں پیسہ رکھ کر کے، مگر توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جس کے عمل میں پروردگار خلوص دیکھتا ہے، اس کو ایسی ذوات کی بارگاہ میں بلا گیا ہے۔ اور ہر آدمی کو مدح اہل بیت اور ذکر اہل بیت کے جس کو موقع مل جائے وہ اپنے کو خوش نصیب سمجھے۔ اور اہمیت کیا ہے بی بی کا تذکرہ سننے والوں کی، بی بی کا تذکرہ کرنے والوں کی، آل محمد کے چاہنے والوں کی اہمیت کیا ہے؟ اپنی قدر و منزلت پہچاننا چاہتے ہو تو آؤ اس حدیث کے ذریعے سے آپ کی قدر و منزلت کو میں پہچانواتا ہوں بی بی کے نزدیک۔ بڑے بلند آواز چاہتا ہوں اپنی اہمیت کو، اپنی قدر و منزلت کو پہچانو۔ امام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ 5ویں امام نے جناب جابر سے کہا اے جابر کوئی ایسی حدیث سناؤ جس سے ہمارے آل محمد کے چاہنے والے خوش ہو جائیں۔ رسول سے کوئی ایسی حدیث سناؤ۔ تو مرتبہ جابر آواز دیتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اپنی عظمت کو پہچانو اے آل محمد کے چاہنے والوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں محشر کا عالم ہوگا، اس محشر کے عالم میں ایک نور کا منبر نصب کیا جائے گا، آواز آئے گی اے میرے حبیب خطبہ پڑھو۔ پیغمبر اس منبر پہ جائیں گے اور جانے کے بعد خطبہ پڑھیں گے۔ جب خطبہ پڑھیں گے تو ہر طرف سے داد و تحسین کی آواز آئے گی، دائیں سمت سے بھی بائیں سمت سے بھی، کہ ہم نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ پھر آواز آئے گی ایک دوسرا منبر نصب کیا جائے، پھر وہ وصی رسول منبر پہ جائیں گے اور جانے کے بعد خطبہ دیں گے۔ پھر ہر طرف سے محشر میں آواز آئے گی کہ ہم نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ پھر ایک مرتبہ اس منبر پہ اولاد نبی میں سے منبر پہ جائیں گے اور جانے کے بعد حسن اور حسین ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ ہر طرف سے آواز آئے گی کہ ہم نے ایسا کبھی خطبہ نہیں سنا۔ محشر میں سارے لوگ اکٹھا ہیں، انبیاء کا مجمع ہے، یہ خطبوں کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ اتنے میں ملائک کی آواز آئے گی یا اہل الجم غضوا ابصارکم حتی فاطمہ بنت محمد تمرو، یہ محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، یہاں تک کہ اس محشر سے فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ سارے محشر والے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، بس جیسے ہی آنکھوں کو بند کریں گے فاطمہ محشر کے درمیان آئے گی۔ آنے کے بعد مجمع کے درمیان رک جائیں گی، ٹھہر جائیں گی، آواز قدرت آئے گی اے فاطمہ گزر جاؤ، مگر فاطمہ
محشر میں ایک مرتبہ مجمع پہ نظر دوڑائیں گی، آواز دیں گی اے اللہ میں آج رسول کی بیٹی اس محشر کے درمیان سے نہیں گزروں گی۔ پھر آواز قدرت آئی، اے فاطمہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، اے فاطمہ تم سے کیا بیان کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ فاطمہ محشر میں اکٹھا مجمع کے درمیان میں جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے، اشارہ کرنے کے بعد کہتی ہے اے پروردگار یہ فاطمہ جنت میں بعد میں جائے گی، پہلے تو یہ وعدہ کر لے جتنے بھی میرے حسین کے ماتم کرنے والے ہیں، جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ لو رونے والوں اپنی عظمت کو پہچانو، تمہاری قدر و منزلت کیا ہے، تم تمنا زہرا ہو، تم تمنا صدیقہ طاہرہ ہو۔ کس پر رونا ہے؟ حسین مظلوم پہ رونا ہے، غریب مظلوم بے کسوں پہ رونا ہے۔ لو عزیزو وہ موقع بھی آ گیا، وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ ابھی تک جو مصائب کے ذریعے سے بادشاہ نام کے انسان آپ کو اپنے اشعار سے رلاتا تھا، آج اس کی مجلس عزا میں بیٹھ کر کے آج ایک مظلومہ کو پرسا دینے آئے ہو، ایک صدیقہ کو پرسا دینے والے آئے ہو، اس غریب حسین کا، اس مظلوم حسین کا۔ میں بیٹوں اور بیٹیوں سے یہی تو کہوں گا آپ کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ چند ہی دن میں باپ اور بے ماں دونوں دنیا سے چلے گئے، لیکن ذرا کربلا میں تو آؤ۔ ایک دوپہر میں فاطمہ کا بھرا گھر لٹ گیا، کبھی اکبر مارے گئے، کبھی اصغر مارے گئے، کبھی اور محمد مارے گئے۔ وہ فاطمہ اپنے لال کے ساتھ کربلا تک آ گئی، صبح عاشور آ گئی، عصر عاشور بھی آئی۔ اب کوئی نہ بتا، انصاف سے بتاؤ ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے گا، شبر کے خود خنجر سے ذبح کیا جائے گا۔ وہ لمحہ بھی آیا۔ حسین ایک مرتبہ رخصت آخر کے لیے خیمے کے اندر آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد اب جو خیمے سے نکلنے کے بعد مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، گھوڑے پیڑ لگاتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی مظلومیت کے اظہار کیا، آواز دی اے میرے نانا کی سواری، صبح سے میں نے بڑی زحمتیں دی ہے، اے میرے بابا کی سواری، صبح سے میں نے بڑی زحمتیں دی ہے، اب میں زحمت نہ دوں گا، یہ میری آخری زحمت ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی اس سواری نے سر کو نیچے جھکایا، پھر اوپر اٹھایا۔ حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا، 4 سال کی ننھی سکینہ صبح سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، خدا حافظ کیا۔ داغے پدری کتنا سخت ہوتا ہے، ہاں اے اولاد والو، داغے پدری کتنا سخت ہوتا ہے۔ کوئی سکینہ سے پوچھے کیسے اپنے بابا کو رخصت کیا؟ حسین نے کہے بیٹی خدا حافظ۔ حسین مقتل میں آئے، وہاں آخری جملات ہے، ایک مرتبہ حسین کب تک جنگ کرتے، آواز دی، آواز آئی حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، بس صبر کے جوہر دکھاؤ۔ اب حسین نے تلوار کو نیام پہ رکھا، اب کسی نے ڈھیلا مارا، کسی نے پتھر مارا، فاطمہ کا ناظرہ ضمیر کربلا پر